اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ استخارہ. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے گفتگو ہوئی تھی کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اور بھی دوست، پھر کراچی کے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑے عرصے سے اصرار کر رہے تھے کہ اس پہ بات کی جائے. اس کی وجہ یہ کہ استخارے کے بارے میں شدید غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور صریحاً گمراہی ہے. اور کچھ معاملات میں تو گمراہی سے نکل کر معاملہ جو ہے کفر تک چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس موضوع پہ کچھ تفصیلی گفتگو ہو. اچھا، سب سے پہلے تو عرض کر دیں کہ استخارہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ تلقین کی ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی اور معاملہ ہے، بہت زیادہ تلقین کی ہے. بلکہ اس میں تو ایک قول موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم اسی طرح دیتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. اور استخارہ کرنے کو بہت زیادہ دین میں پسند کیا گیا ہے. لیکن جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی روایات ہیں وہ سب استخارہ کرنے کی ہیں، استخارہ کروانے کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، کسی نیک آدمی سے، پرہیزگار آدمی سے کہا جا سکتا ہے، درخواست کی جا سکتی ہے، لیکن خود بھی کرنا چاہیے اور مسنون طریقے سے کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے استخارے کے بہت سے اس وقت طریقے رائج ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے مسنون جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو استخارہ کہاں کرنا ہے؟ استخارہ ہمیں وہاں کرنا ہے جہاں ایک سے زیادہ معاملات ہیں جس میں سے ہمیں کسی ایک کا فیصلہ کرنا ہے اور وہ سب جائز ہے. ٹھیک، مطلب آپ یہ کہیں کہ ایک جو معاملہ ہے وہ تو جائز ہے اور ایک معاملہ جو ہے وہ ناجائز ہے اور آپ کہیں اچھا چلو استخارہ کر لیتے ہیں. یہ تو الٹا مذاق اڑانے والی بات ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی بات ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ ہے کہ ناجائز ہے یا نامناسب ہے یا دینی لحاظ سے ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے استخارہ کرنا جو ہے یہ تو ویسی مناسب بات نہیں، یہ الٹا گستاخی بات ہے. تو تمام امور جو ہیں یا تمام معاملات ایک سے زیادہ ہیں اور ان میں ہمارے پاس وہ سارے جائز ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے کیا کیا جائے، تو ایسی صورت کے اندر استخارہ کرنا چاہیے. پہلی بات. اچھا، دوسری بات، کئی بار استخارہ جو ہے وہ کرنے کے باوجود معاملات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے اس کے مطابق نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں جی استخارہ کیا تھا، استخارہ تو ٹھیک آیا تھا، ہم نے یہ کام کیا لیکن یہ تو کام خراب ہو گیا. اچھا، اس میں پھر جو ہمارے نا سمجھ لوگ ہیں اور کئی ایسے لوگ جنہوں نے بڑی استخارہ سروسز شروع کی ہوئی ہیں، ان سے بات کریں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصل میں شاید ہم سمجھ میں صحیح بات نہیں آ سکی، غلط بات ہو گئی وغیرہ وغیرہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. دو تین باتیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ استخارہ اگر ٹھیک آ گیا ہے اور پھر بھی اس کے باوجود معاملہ ٹھیک نہیں چلا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں، ضروری نہیں ہے یہ کہ ہمیں استخارہ سمجھنے میں، اس کا جو اشارہ تھا وہ سمجھنے میں غلطی لگی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں ابھی سڑک بنی ہے پچھلے دن، فرض کریں جس وقت یہ سڑک بننے لگی اور اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ دیا جانے لگا تو ایک امکان بنا کہ جی ہمیں نہیں مل سکتا.
اور فرض کریں کہ ایک آفر بھی آ گئی کہ ٹھیک ہے جی آپ بنائیے، اور ہم نے استخارہ کیا اور استخارہ ہو گیا کہ ہاں جی مناسب ہے آپ یہ کام کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے کام شروع کر دیا تو ہم نے 2 نمبر شروع کر دیا، جہاں سیمنٹ میں ریت ڈالی تھی ریت زیادہ ڈالنی شروع کر دی، سیمنٹ کم کرنا شروع کر دیا، جہاں پہ بجری کے ساتھ فرض کرے تارکول ڈالنا تھا وہاں پہ ہم نے بجری بڑھا دی، تارکول کم کر دیا، اور پتہ چلا کہ جی پیمنٹ پوری ہونے سے پہلے کو بارشیں ہو گئی جس کی وجہ سے سڑک جو ہے وہ بہنے لگ گئی، اب وہ ہمارا معاملہ پھنس گیا۔ اب ہم کہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا، استخارہ تو ٹھیک آیا تھا، تو یہ تو ہم الٹا پھنس گئے ہیں، ہم پہ تو مقدمہ ہو جائے گا، ہماری تو پیسے جو ہے وہ پھنس جائیں گے۔ تو اس معاملے کا استخارے کے صحیح آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ہماری کوتاہی سے، ہماری غلطی سے۔ استخارہ ہمیں یہ ضرور اس سے اشارہ ملتا ہے یہ کام کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے کرنا پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب چونکہ استخارہ صحیح آ گیا ہے تو ہم صحیح کریں غلط کریں وہ ٹھیک ہی رہے گی چیز، ایسا نہیں۔ پہلی بات۔ اچھا دوسری بات، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، منسوب آپ کو پتہ میں کب استعمال کرتا ہوں جب مجھے یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ مستند روایت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بہت سی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی صحت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ واقعہ اچھا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو کسی شخص نے آپ سے درخواست کی کہ بہت برا حال ہے، بہت غربت ہے، فاقہ ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، تو آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے ہم کلامی کی آپ کو کا شرف حاصل ہے، تو میرے لیے خاص جو ہے وہ دعا کیجیے اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی سے کہیے کہ مجھے راحت اور عافیت عطا فرما۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تھوڑا دوں یا زیادہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے سوچا کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو تھوڑا کیوں مانگیں، ذرا کھل کے مانگیں۔ تو آپ نے کہا کہ یا اللہ جب نعمت دینی ہی ہے تو زیادہ دے، بے تحاشا دے، اتنی زیادہ دے کہ جتنی بھی ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم جو نعمت سب سے زیادہ جتنی نعمت دی جا سکتی ہے اتنی دے دی۔ اچھا جب واپس کہیں گئے، اس بندے سے ملنے کے لیے گئے، اس کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ جی اس کا تو انتقال ہو چکا۔ اب آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دینے کا وعدہ بھی فرمایا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جب آپ نے تھوڑا سا پتہ کیا، پوچھا، تو اس کے انتقال کا وقت بالکل وہی تھا جس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تھی آپ کی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کبھی اس کو جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی، عافیت اور سکون ہو سکتا، وہ دے۔ اب آپ پھر تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے التجا فرمائی کہ یا اللہ میں نے تو سکون و عافیت اس کے لیے مانگی تھی، تو اس کا تو انتقال ہو گیا، یہ تو اس دنیا سے ہی چلا گیا، تو مر گیا، تو اس کو کچھ تھوڑا سمجھا دیجیے معاملے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے سے جواب دیا، کبھی میں نے پوچھا تھا کہ تھوڑا دوں یا زیادہ دوں، تو تم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ جتنا دیا جا سکتا اتنا دے دے، تو سب سے زیادہ تو میں ساری دنیا بھی دے دیتا تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، تو سب سے زیادہ تو یہی تھا کہ اس کو آخرت اور جنت دے دے۔ اس لیے اس کا دنیا میں وقت ختم ہو گیا اور اس کو میں نے وہ نعمت دے دی جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ واقعہ میں نے پہلے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، مجھے اس کی صحت کا وہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بات ضرور ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کئی بار ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، ادھر جو کئی بار ہم یہ نہیں ہمیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور
सोचे समझे बगैर, और फिर जब उसका कोई नतीजा निकलता है तो हम समझते हैं कि हमने तो ये मांगा था, ये तो ये हो गया है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। फिर एक बात ये समझना जरूरी है कि इस्तिखारे का मकसद मुस्तकबिल में क्या होगा ये नहीं होता। बदशगुनी ये नहीं होता। फाल वाला मामला बदफाली है ये क्या है ये नहीं होता। ऐसी किसी चीज का ताल्लुक इस्तिखारे के साथ नहीं है। इस्तिखारे का मकसद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से एक मशवरा करना है और अल्लाह तबारक व तआला से ये दरखास्त करनी है कि जो काम मेरे हक में बेहतर है वो हो जाए। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं कि हमारे हक में बेहतर है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो हमारे हक में बेहतर है या नहीं। अच्छा, अब एक और गलतफहमी जो इस मामले में पाई जाती है वो ये है, जैसे कुछ अर्सा पहले हमारी एक अजीजा, उनकी निकाह का मामला था, तो उन्होंने मुझसे तज़किरा किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप इस्तिखारा कर ले। उन्होंने आगे से कहा कि जी मेरी समझ के मुताबिक तो इस्तिखारा उस वक्त करना होता है जब कुछ मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। हमें तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए हम नहीं समझते कि इस्तिखारे की जरूरत है। ये शदीद गुमराही है, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी है, दीन के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि दीन हमें यह कहता है कि हर बड़ा काम करने से पहले, छोटा काम करने से पहले हमें इस्तिखारा करना चाहिए। अब इस्तिखारा कैसे करना चाहिए? अच्छा, इस्तिखारे के बारे में एक और जो मसनून इस्तिखारा है उसके बारे में एक और ख्याल पाया जाता है। जो तरीकाकार है वो ये है कि हम पहले नियत करते हैं। नियत में हम ये कहते हैं कि या अल्लाह ये 2 रास्ते हैं या इतने रास्ते हैं, जो रास्ता मेरे हक में बेहतर है उसका फैसला तू फरमा दे। असल में ये नियत होती है इस्तिखारे। उसके बाद हम 2 रकत पढ़ते हैं नफल इस्तिखारे की नियत से। इसका कोई तरीका नहीं है, कहते हैं पहली रकत में ये पढ़ो तो दूसरी में ये पढ़ो तो फिर इस तरह बैठो तो उस तरह, ऐसा कोई तरीका मसनून नहीं है। आम 2 नफल है, सिर्फ नियत उसकी इस्तिखारे की है, वो 2 नफल पढ़े जाते हैं। उसके बाद एक इस्तिखारे की दुआ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, वो दुआ पढ़ी जाती है। और ये वो दुआ है जिसके बारे में हमें पता चलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा याद करवाना और पढ़ाना और तालीम देना पसंद फरमाते थे। मैं तर्जुमा उसका कर देता हूं आपको। दुआ का तर्जुमा यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म के जरिए खैर और कुदरत तलब करता हूं और तुझसे तेरी ताकत के जरिए तेरा फजल अजीम मांगता हूं। बेशक तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता हूं। तू जानता है मैं नहीं जानता हूं, तू तमाम गैबों का जानने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी जात के लिए किसी जरर का और ना किसी नफा का, ना मौत का, ना जिंदगी का, ना कब्र से जी उठने का मालिक हूं। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये बात मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन में, मेरी मुआश में, मेरे काम के अंजाम के लिहाज से, तो इसको मेरा मुकद्दर और आसान फरमा दे और मेरे लिए फिर बरकत अता फरमा। अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए दीन में, मेरे मुआश में, मेरे काम के अंजाम के लिहाज से बुरा है, फिर उसको मेरी तरफ से फेर दे और मुझे इससे फेर दे और मेरे लिए जहां भलाई हो वो मेरा मुकद्दर कर दे। फिर मुझे इसके साथ राजी कर दे अपनी रहमत के तुफैल। ऐ सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले। अब इस दुआ के तर्जुमे से भी आपको अंदाजा होगा कि इस्तिखारे मसले में हम मांग क्या रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे ख्याल ये है कि रात को हमें करना चाहिए और उसके बाद ये दुआ पढ़कर हमें सो जाना चाहिए और फिर रात को कोई ख्वाब आ जाएगा। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इस्तिखारा दिन में भी किया जा सकता है, सोना भी जरूरी नहीं है। असल में रात को जो कहा जाता है उसकी वजह यह है कि सारे दिन बहुत से मामलात हमारे जहनों में सवार रहते हैं। अभी फर्ज करें कि थोड़ी देर बाद मैंने कहीं जाना हो, अगर आज मेरी ड्यूटी है, कोई मेरी क्लास चल रही हो, कोई और काम हो, आपको घर पे कोई जरूरी काम हो, तो ऐसी सूरत में
ہمارا ذہن ہمارا دل جو ہے وہ صحیح طریقے سے مکمل طور پر نفل میں بھی اور اس دعا کی طرف بھی وہ اس توجہ کے ساتھ مائل نہیں ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کیا جائے کہ رات کو سارے گھر کے کاموں سے اور دنیا کے کاموں سے ہم فارغ ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی ہے بھی تو ہم پوری دل جمی کے ساتھ اللہ کے آگے گڑ گڑا سکتے ہیں, رو سکتے ہیں, اس کے آگے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں, آنسو بہا سکتے ہیں, اس سے مدد کی درخواست کر سکتے ہیں. دن میں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیچ میں اچانک خیال آ جاتا ہے کوئی یار وہ آدھے گھنٹے بعد فلانی جگہ پہنچنا ہے, ابھی تو یہ کام کرنا ہے, ابھی تو وہ صرف یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ ہم کسی بھی وقت کام کر سکتے ہیں. استخارے کے لیے نہ رات کا وقت مقرر ہے, نہ اس کے لیے بعد میں لازمی سونا ہے. ہاں اچھا, پھر مزے کی بات یہ کو کہتے ہیں وہ خواب آ جائے گا, وہ بھی کوئی ضروری نہیں. عام طور پہ آتا ہے, عام طور پہ کوئی نہ کوئی خواب آ جاتا ہے, کوئی اشارہ مل جاتا ہے, لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں. اصل جو چیز ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صحیح کام ہے اس کی طرف ہمارے دل کو اطمینان دے دیتا ہے, اور وہ جاگتے بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, عام طور پہ جو پسند کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر پہلے دن کوئی اطمینان ہو گیا یا کوئی بات خواب میں نظر آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ دوسرے دن بھی کریں, ورنہ تیسرے دن بھی کریں. 7 دن تک اگر بالکل کسی قسم کا کچھ نہیں, آپ کو نہ کوئی اشارہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی آپ, تو ایسی صورت میں 7 دن تک کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ 7 دن تک کریں گے. اور اگر 7 دفعہ 7 دن آپ کو بالکل کسی قسم کا نہ کوئی اطمینان ہوا ہے, نہ کوئی اشارہ ملا ہے, نہ کوئی خواب ہوا ہے, تو پھر ایسی صورت میں بس جس طرف دل آپ کو ہے کہ بھئی یار یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر ہمارے حق میں حالات کو موڑ دیتے ہیں. اس میں جو سمجھنا ضروری ہے, پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے یہاں بہت سے استخارے مشہور ہیں, استعمال میں بھی ہیں. کوئی تسبیح ہلا رہا ہے, کوئی دانے گن رہا ہے, کوئی نام سے عدد نکال کے حساب کر رہا ہے. ان میں سے کوئی چیز نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ صحابہ سے, نہ تابعین سے, نہ تبع تابعین سے, نہ ہمارے ائمہ میں سے کسی سے ثابت ہے. آپ خود کریں, کسی بزرگ سے بھی کرا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہوتا کیا, کچھ بزرگوں سے ہمارے اس قسم کی کچھ چیزیں آتی ضرور ہے, لیکن وہ معاملہ ذرا سمجھنے کے کیا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نیک پرہیزگار بندے کو اس کی عبادت کے نتیجے میں, اس کی شب بیداری کے نتیجے میں, اس کے گڑ گڑانے اور نالا اور فریاد کے نتیجے میں اس کو روشن ضمیری عطا فرما دیتے ہیں. جب اس کو روشن ضمیری اس اللہ اپنے بندے کو اللہ فرما دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ٹھیک ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا, وہ صرف آنکھ بند کرتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مناسب ہے, وہ کوئی دعا پڑھتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مناسب ہے. یہ ایسا ہوتا ضرور ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ واقعی نیک پرہیزگار آدمی ہے, اس سے استخارہ کرنا چاہیے, اس سے مشورہ کرنا چاہیے, اس سے مشورہ کر لیں, لیکن خود بھی کریں. کیونکہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے یہ ایک فرض کر لیا ہے کہ استخارہ صرف کروانا ہی ہوتا ہے, اور یہ کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہم تو نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتے, ہم استخارہ کریں گے ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ کو جواب. یہ شدید گمراہی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اصل میں جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ اللہ نے آپ کو کوئی جواب دینا ہے, تب تک یہ غلط فہمی رہے گی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اللہ کوئی جواب ہی دے آپ کو. اللہ آپ کے دل کو اطمینان دے دے گا, اللہ آپ کے حق میں چیزوں کو بہتر کرنا شروع کر دے گا, حالات آپ کے اس طرف چلے جائیں گے جس طرف آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. کوئی بھی آدمی یہ کام کر سکتا ہے. آپ ضرور استخارہ کریں, لیکن خود بھی کریں, اور کریں کس طریقے سے, مسنون طریقے سے کریں, اس طریقے سے کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ مختصر قسم کے استخارے اور دعائیں بھی ہمارے علم میں آتی ہیں. مثال کے طور پر, اچھا اس میں بھی دیکھنا ضروری ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا اتفاقت وقت نہیں ہے, مجھے فوری فیصلہ کرنا ہے کہ میں
बाकायदा नफल पढ़ूं और बाकायदा मैं दुआ पढ़ूं, इस तरह की कोई बात। अव्वल तो इतना फौरी फैसले कभी कभार ही होता है मामला, लेकिन कुछ अहादीस में और कुछ रिवायात में उसके लिए भी कुछ मुख्तसर दुआएं मिलती हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ समझनी होंगी। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे मैं जो तज़किरा इस वक्त करना चाहूँगा, ये जो मुख्तसर दुआएं हैं ये बहुत सी ऐसी किताबों में भी दर्ज हैं जो मुस्तनद हदीस की किताबें नहीं हैं, और कुछ ऐसी हैं दर्ज जो बाकायदा मुस्तनद हदीस की किताबों से। मिसाल के तौर पे एक दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए आप वो पसंद फरमा दीजिए कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और कहा जाता है कि जिस वक्त आपको फौरी बहुत ज़रूरी है कि नहीं ये भी घंटे 2 घंटे में या भी आधे घंटे में फैसला करो, तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करें सच्चे दिल के साथ, और इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला आपको इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाए। अब ये जो दुआ है असल में अल्लाहुम्मा ग़िरली वख्तरली, ये दुआ है, इतनी सी है, छोटी सी है। अच्छा, हमारा ये भी मसला है, हम फौरन कहते हैं ये छोटी है ना यार, ये याद कर लेते हैं, वो बहुत लंबी है, वो प्रोसीजर, वो तरीकाकार बहुत लंबा है, ये ठीक है, इसको कर लेते हैं जरा जल्दी जल्दी। इंसान इस जल्दबाजी में काम खराब करता है। मैं ये नहीं कहता कि ये दुआ गलत है, लेकिन जहन में रखिए कि ये दुआ जो है ये कंज़ुल माल में है। ये दुआ कंज़ुल माल अहदीस की मुस्तनद कुतुब में शुमार नहीं होती। हाँ, इसकी सनद देखनी पड़ेगी, अगर इसकी सनद सही है या हसन है या मुतवातर है तो बेशक मुस्तनद किसी किताब में ना हो हम इसे तस्लीम करें, वरना इसको फ़ज़ाइल में कभी कभार पढ़ लेने में तो कोई मज़ाक़ नहीं है, क्योंकि दुआ बहुत अच्छी है, लेकिन इसको बतौर वो अपनाना उस पे, इसके मुकाबले में मसलन मुस्लिम शरीफ की भी एक हदीस है, उसमें भी एक छोटी सी दुआ है कि अल्लाह मेरी सही हिदायत फरमाइए, मुझे सीधे रास्ते पे रखिए। बहुत अच्छी दुआ, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये तो मुस्लिम शरीफ की है जो कि अहादीस कुतुब में पहले दर्जे की किताब है। इसी तरह फिर तिरमिज़ी की भी एक किताब है कि या अल्लाह जो सही रास्ता है उसको मेरे दिल पे अलका फरमा दे, बड़ी अच्छी दुआ है। ये तिरमिज़ी की किताब है, तिरमिज़ी भी बहरहाल सिहाह सित्ता में शामिल है और एक अच्छे दर्जे की किताब मानी जाती है हदीस में, मुस्तनद हदीस में, तो इसको भी देखा जा सकता है। सनद हर के मामले में देखनी पड़ेगी, मुस्लिम की भी देखनी पड़ेगी, इसकी भी देखनी पड़ेगी, लेकिन ये जहन में रखें कि ये उस वक्त इख्तियार कर सकता है आदमी जब ये वाले जो तरीक़ाकार है, जब आपके पास वाकई बिल्कुल कोई बस फौरी फैसला करना है और बहुत मुमकिन नहीं है कि हम अब पहले हम नफल पढ़ें फिर हम वो दुआ पढ़ें फिर हम, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन जो असल तरीका है वो तरीका यही है कि नियत की जाए कि या अल्लाह ये जो रास्ते हैं इसमें मेरे हक में जो बेहतर है उसका फैसला करना है। इस नियत के साथ 2 रकत नफल इस्तिखारा की नमाज पढ़ी जाएगी, और आम तरीका कार है, कोई वो नहीं कि पहली रकत में ये पढ़ो दूसरी में ये पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं, जज़ाकल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और उसके बाद इस्तिखारा की दुआ जो मैंने आपको बताई है वो आप मुझसे बेशक ले भी लीजिएगा, कोई मसला नहीं, मैं आपको उसका प्रिंट आउट दे दूंगा, वो पढ़ी जाएगी। और उसके बाद फिर अगर रात को किया जाए तो वही बात है कि चूंकि सुकून होगा, आराम से आप सो जाएं, फिर बेशक दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाएं। कुछ बुजुर्गों ने ये कहा कि आप या खबीर अखबिरनी या अली मुअल्लिम नहीं पढ़ते हुए सो जाएं। कुछ ने कहा कि जी आप इस तरह सोएं कि आप दाएं रुख लेटें और आपका चेहरा जो है वो किबला की तरफ हो और पाक और साफ बिस्तर पे लेटें। ये सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह, और तो उसमें यह कि ज़्यादा इम्कान ये है कि रात को कोई ना कोई चीज़ आपको ख्वाब में नज़र आ जाएगी, पहली रात या दूसरी रात या तीसरी रात, 7 रातों तक। अच्छा, अब जो अगर आपको वाकई कुछ नज़र आ गया है तो फिर अब ये देखना है कि वो क्या नज़र आया है, उसको कैसे समझना है, उसका क्या मतलब लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हिदायत कुछ बुजुर्गों ने और उलमा ने और आइमा ने इकट्ठी की। कभी अगर इस किस्म की चीज़ देखें तो इसका मतलब है कि ये अच्छी बात है, इस किस्म की चीज़ देखें तो इसका मतलब है कि मुनासिब नहीं है। लेकिन ये समझना कि हम इससे शायद मुस्तकबिल का कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा इस्तिखारे का मकसद सिर्फ ये है कि एक से ज़्यादा जायज़ कामों में से किसी एक जायज़ काम को इख्तियार करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा किया जाए।
اور اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں اطمینان قلب بھی عطا فرما دے، چاہے تو اشارہ بھی دے دے، ورنہ اطمینان قلب عطا فرما دے، اور پھر اس معاملے کے سلسلے میں حالات کو ہمارے حق میں کر دے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اس میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ پھر اس میں ہماری اپنی محنت بھی شامل ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ میں نے استخارہ کیا کہ مجھے سڑک کا ٹھیکہ لینا چاہیے، اشارہ ہوا یا اطمینان قلب محسوس ہوا کہ ہاں لینا چاہیے۔ اب لینے کے بعد اب میں اس میں 2 نمبری شروع کر دوں، اس کے اندر گھٹیا مال جو ہے وہ استعمال کروں، اور پیمنٹ آنے سے پہلے بارش آ گئی اور اس میں خرابی پیدا ہو گئی، میری پیمنٹ رک گئی۔ اب میں کہوں گا یار میں نے تو استخارہ کیا تھا اور وہ تو بڑا اچھا آیا تھا، تو یہ تو کام خراب ہو گیا۔ تو یہ تو پھر آپ اللہ پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اپنی کوتاہی کی وجہ سے استخارہ صحیح ہونے کے باوجود اگر نتائج صحیح نہیں آ رہے تو وہ ہماری کوتاہی ہے، وہ کام ہمارے حق میں بہتر تھا لیکن ہم نے غلط کیا۔ تو اس کو اس طرح سے بات کو سمجھنا چاہیے۔ باقی وہ جو مختلف ہمارے یہاں طریقے رائج ہیں، مطلب وہی میں نے کہا کہ تسبیح ہلتی ہے، تسبیح ہلنے کو میں ویسے ہی نہیں مانتا۔ وہ آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ایسا کریں تسبیح پکڑ لیں، جیسے کسی کو دیکھیں کہ وہ ہلاتا ہے، اور پکڑنے کے بعد نا اس کے نیچے آپ نے پکڑی ہوئی ہے، نچلے سرے پہ 2 منٹ آپ دیکھیں، آپ صرف اپنی آنکھیں دائیں بائیں کریں تو وہ دائیں بائیں ہلنے لگ جاتی ہے، آپ آنکھیں آگے پیچھے کریں وہ آگے پیچھے ہلنے لگ جاتی ہے، آپ آنکھیں دائرے میں گھمانا شروع کر دیں تسبیح دائرے میں گھومنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ میرے پاس آتے ہیں کہ ندیم صاحب استخارہ کر دیجیے، تو استخارہ میں وہ تسبیح پکڑ لیتا ہوں، اور میں نے اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا بس کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یا اپنا عزت احترام اور وہ چمکانے کا معاملہ بنایا ہوا ہے، تو اب وہ اس میں چاہوں کہ نہیں جناب ولی، اب مجھے جو تھوڑا سا مناسب لگے یا میں تھوڑا سا آپ سے آئیڈیا لوں کہ بھئی اچھا تمہارا کیا خیال ہے، آپ کہیں جی مجھے لگتا ہے کہ کام اچھا ہونا چاہیے، اور میں تسبیح کو آگے پیچھے کر دوں گا تو تسبیح آگے پیچھے ہلنے لگ جائے گی۔ اچھا لیکن اس میں ایک طریقہ کار میرے جو سامنے آیا ہے وہ یہ بھی آیا ہے کہ سورہ الفاتحہ کی تکرار بھی کرتے ہیں تسبیح والے استخارے میں۔ اب اس معاملے میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پھر بھی جان کے بندہ کر رہا ہے، لیکن دیکھیں ذاتی جو رائے ہے ذہنی طور پہ تو اندر ہے نہ کہیں ہمارے، اس کے اثر ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک صاحب سے گفتگو کا موقع ملا جو یہ استخارہ کرتے تھے تسبیح والا، میں نے ان سے پوچھا اچھا وہ استخارہ خود تسبیح والا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، مجھے کہہ لیں کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیجیے۔ میں بڑا ہنسا، میں نے کہا کہ یار آپ تو ساری دنیا کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور یہ تسبیح سے کرتے ہیں، تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں استخارہ، آپ خود اپنا استخارہ کریں۔ مجھے کہنے لگے کہ نہیں وہ اصل میں تسبیح تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی قوت ہلا سکتی ہے، غیر مرئی قوتیں بھی ہلا سکتی ہیں، شیطانی قوتیں بھی ہلا سکتی ہیں۔ تو میں پھر ہنس پڑا، میں نے کہا اگر آپ کو اپنے حق میں اس تسبیح کے ہلنے پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیوں خواہ اس طرف لگا رہے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ مسنون استخارہ اختیار کیا جائے، اور اگر جلدی والے استخارے کی طرف جانا بھی ہے تو وہ دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور وہ بھی صرف اس وقت اختیار کیا جائے کہ بہت ضروری ہو فوری فیصلہ کرنا، یا ائمہ کا یا مشائخ کے وہ طریقے اختیار کیے جائیں جن میں دعا باقاعدہ دعا پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے، دعا پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے، جیسے یہ اچھی دعا ہے یا خبیر اخبرنی یا علیم علمنی، بڑی اچھی دعا ہے، یا خبر رکھنے والے مجھے خبر دے، یا علم رکھنے والے مجھے علم دے، بڑی اچھی دعا ہے۔ لیکن جو بات دیکھیں کتنے ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی بڑا امام ہو، کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، جو طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس طریقے سے برابری کسی چیز کی نہیں ہو سکتی۔ بطور مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ اور جب دین کہہ رہا ہے کہ استخارہ آپ کو کرنا چاہیے تو کروانے کے پیچھے نہ بھاگے، آپ کرنے کی بات کریں، آپ خود کریں، اور اس طرح کی باتیں نہ سوچیں کہ میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں اور پتہ نہیں مجھے کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اور فرض کرو کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی نماز کا پابند نہیں ہے تو وہ کہے جی میں تو نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا تو میری اللہ کیوں سنے گا۔ یہ باتیں شدید گمراہی میں، بلکہ میں تو کہوں گا بڑی حد تک کفر کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، ہاں آپ کہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کی شاید جلدی سنی جائے گی تو آپ اس سے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اس سے تو میں انکار نہیں کر رہا، لیکن خود بھی کرے یہ بہت ضروری ہے۔ تو استخارے مسنون طریقے سے استخارہ ہونا چاہیے اور کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے
اور جیسا کہ احادیث سے پتہ چلا کہ جیسے قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے. اتنی اس کی اہمیت ہے تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.